السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کی آج حدیث نمبر ہماری 110 ہے۔ عن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری بدری رضی اللہ عنہ، بدری اس لیے کہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں یہ، اس لیے ان کو بدری بھی کہا جاتا ہے، رضی اللہ عنہ قال کہتے ہیں، لما نزلت آیت الصدقۃ، جب صدقے کی آیت نازل ہوئی، کننا نحامل علی ظہورنا، ہم اس وقت اپنی پیٹھ پر وزن اٹھایا کرتے تھے، یعنی مزدوری کیا کرتے تھے یا بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ فجاء رجل، تو ایک آدمی آیا، ایک شخص آیا، فتصدق، تو اس نے صدقہ کیا، بشیء کثیر، کوئی بڑی چیز، زیادہ چیز سے اس نے صدقہ کیا۔ فقالوا، تو کچھ لوگوں نے کہا، یعنی اس سے مراد وہ لوگ جو اسلام کی کسی بھی چیز پر نکتہ چینی کیا کرتے تھے، یعنی منافقین، انہوں نے کہا مرائن، یعنی یہ ریاکار ہے۔ وجاء رجل آخر، پھر اس میں ایک اور آدمی آیا، فتصدق بصاع، تو اس نے ایک سا، یعنی تقریباً سا جو ہے اس کو 4 مد کے برابر ہوتا ہے، ہمارے ہاں اس وقت جو ہمارے وزن ہے اس کے برابر 2.5 کلو بنتا ہے اس وقت، تو اس نے 2.5 کلو وزن کے برابر صدقہ کیا۔ فقالوا، تو وہ انہی نے جو پہلے بول رہے تھے، انہوں نے کہا، ان اللہ لغنی عن صاع ھذا، کہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے اس شخص کے اس سا سے غنی ہے، یعنی زیادہ مالدار ہے۔ فنزلت، پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم، وہ لوگ جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر عیب لگاتے ہیں اور ان لوگوں پر بھی طعنہ زنی کرتے ہیں جو اپنی طاقت کے مطابق کرتے ہیں۔ یہ حدیث، آیت یہ سورۃ توبہ کی ہے اور حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اس امام صاحب نے اس میں نحامل کا جو ترجمہ کیا ہے، کہتے ہیں بضم النون وبالحاء المہملۃ، یعنی نون کے ضمہ کے ساتھ اور ہا جو ہے وہ محملہ ہے، ای یحمل احدنا علی ظہری باجرتی، یعنی کہ ایک آدمی اپنی پشت پر بوجھ اٹھاتا ہے اور اس کے بوجھ اٹھانے کی وجہ سے اس کو جو اجرت ملتی ہے، بالاجرتی، اس کے بوجھ اٹھانے پر اس کو مزدوری دی جاتی ہے، ویتصدق بہا، اور پھر وہ اس کمائی سے، اس مزدوری سے جو اس کو یہ بوجھ اٹھانے کے بدلے دی جاتی ہے، اس میں سے وہ پھر صدقہ کرتا ہے۔ بے شک کہ یہ بہترین صدقہ ہے، انسان اپنا خون پسینہ لگاتا ہے، اپنی جان لگاتا ہے، اور اس کام کے بدلے میں اس کو جو اجرت ملتی ہے اس میں وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے۔ ظاہر ہے مزدور آدمی ہے، اس کی جتنی استطاعت ہے وہ اس استطاعت کے مطابق اپنی نیت کو خالص رکھ کر وہ نیک عمل کرتا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے۔ تو مومن بندے کو اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالی نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر دیتے ہیں، اس کی نیت کے مطابق، اس کی استطاعت کے مطابق اس کو اجر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مالدار ہے، غنی ہے، اس کے پاس بہت مال ہے، اللہ کا دیا ہی ہے، بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ مال اس کا اپنا ہے یا اس کی اپنی ہی استطاعت ہے، بے شک کہ اللہ نے اس کو استطاعت دی اور ساتھ میں اللہ نے ہی یہ مال دیا، تو وہ یہ اللہ کا مال سمجھتے ہوئے اللہ کے راستے میں وافر مقدار میں خرچ کرتا ہے، یعنی جتنی اس کی استطاعت ہے۔ ظاہر ہے جس کے پاس کم مال ہے وہ اس حساب سے خرچ کرتا ہے، جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ اس حساب سے خرچ کرتا ہے، تو یہ دونوں ہی اللہ کے ہاں محبوب بندے ہوتے ہیں۔ مومن کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میں اگر صدقہ کروں تو میرے پر لوگ باتیں کریں یا میرے کم یا زیادہ صدقہ ہونے کی وجہ سے مجھے ہنسیں، اور نہ ہی انسان کو اپنے دل میں یہ بات لے کر آنی چاہیے کہ میں زیادہ صدقہ کروں تو لوگ مجھے مالدار کہیں، مال زیادہ خرچ کروں تو مجھے لوگ غنی کہیں، اور میں اگر کم خرچ کروں تو لوگ مجھے کنجوس یا بخیل کہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے کا جو طریقہ بتلایا وہ بھی یہ کہ دائیں ہاتھ سے کرو تو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ اسی طرح جتنی بندے کی استطاعت ہے اس استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کی نیت کے مطابق، اس کے دل کے ارادے کے مطابق اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ اور اس حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی جو ہمیں درس ملتا ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں نیکی ہر صورت کرنی ہے، بڑھ چڑھ کر کرنی ہے۔ صدقے کی صورت میں ہے، وہ کسی کو اچھی بات بتانے کی صورت میں ہے، کسی کو راستہ دکھانے کی صورت میں، کسی بھی طریقے کی ہے وہ نیکی، ہم نے وہ نیکی کرنی ہی ہے، اس سے ہمیں دوسرے کو بھی فائدہ ہے اور ہمیں اپنی ذات کا بھی فائدہ ہے، ہم اپنی آخرت بھی سنوارتے ہیں۔
تو اس لیے ہمیں اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور پھر سنت نبوی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات میں سے بھی یہ تعلیم ہے، تو اس لیے ہمارے لیے اس میں نجات ہی نجات ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی طریقے پر عمل کرے اور اپنے لیے جنت کا سودا آسان بنائے، اپنے آپ کو سرخرو کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔